بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر في الدنيا يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ومن ستر على مسلم في الدنيا ستر الله عليه في الدنيا والآخرة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. رواه مسلم. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک پڑھا گیا ہے. اس ارشاد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسلمان کو اس کی ذمہ داریوں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ایک مسلمان اپنی ذمہ داریوں میں سے کن کن ذمہ داریوں کو پورا کر رہا ہے اور کون کون سی ذمہ داریاں اس کو پوری کرنی چاہیے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: من نفس عن مسلم، کہ جو شخص کسی مسلمان کی کوئی دنیاوی غم اور پریشانی کو دور کر دے. کسی مسلمان کو دیکھا وہ پریشان ہے اور یہ اس کی پریشانی اور دنیاوی غم کو دور کر دے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں: نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب الدنیا، اللہ تعالیٰ اس کے عوض قیامت کے دن کے غم اور پریشانیوں کو اس سے دور کر دیں گے. دنیاوی پریشانیاں کسی مسلمان کی دور کرنے پر اللہ تعالیٰ آخرت کی پریشانیوں سے بچا رہے ہیں. پھر آپ نے ارشاد فرمایا: ومن یسر علی معسر فی الدنیا، اور جو آدمی دنیا میں کسی تنگ دست، محتاج، فقیر کے ساتھ آسانی، کشادگی اور وسعت کا معاملہ کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ دنیا اور آخرت میں آسانی اور وسعت کا معاملہ فرمائیں گے. کسی محتاج کو دیکھا، فقیر کو دیکھا، تنگ دستی کی زندگی گزار رہا ہے، اس کے ساتھ کچھ امداد اور تعاون کیا، ہمدردی کا مظاہرہ کیا، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آخرت کی تنگ دستیوں سے، دشواریوں سے محفوظ کر دیں گے. اور آگے آپ نے ارشاد فرمایا: ومن ستر علی مسلم فی الدنیا، جو دنیا میں کسی مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کرے گا، اس کے عیب کو چھپائے گا، اس کی کوئی کمزوری سامنے آ گئی، لوگوں میں اس کا چرچا نہیں کر رہا، چھپا دیا، اللہ تعالیٰ آخرت میں، بلکہ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائیں گے، اس کے عیبوں کو چھپائیں گے. کسی مسلمان بھائی کی کوئی کمزوری دیکھ لی، کوئی عیب دیکھ لیا، کوئی برائی دیکھ لی. ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ پریشان حال کو پریشانی میں دیکھ کر چھوڑ دیا جاتا ہے، تنگ دست کو تنگ دستی میں دیکھ کر چھوڑ دیا جاتا ہے، اور کسی مسلمان کا کوئی عیب، کوئی کمزوری، کوئی خامی پتہ چل جائے تو جب تک کہ 3 4 6 10 لوگوں کو بتائیں نہ تو سکون نہیں آتا. یہ ذمہ داریوں میں سے مسلمانوں کی جو ذمہ داری ہیں وہ پوری نہیں ہو رہی، بلکہ اصل کام کیا ہے کہ اگر کسی کا کوئی عیب، کوئی کمزوری، کوئی کوتاہی دیکھی، اس کو چھپا دیں، یہ سوچ کر کے اللہ تعالیٰ میرے عیبوں پر دنیا میں بھی پردہ ڈالیں گے، آخرت میں بھی پردہ ڈالیں گے. پھر آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: واللہ فی عون العبد، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی اس وقت تک مدد کرتے رہتے ہیں جب تک اللہ کا بندہ اپنے بھائیوں کی مدد میں لگا رہتا ہے. جب تک ہم دوسرے بھائیوں کی مدد کر رہے ہیں، ان کے کام آ رہے ہیں، ان کی مشکلات میں ان کی مدد کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرتے ہیں. اسی طرح ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ضروریات پورا کرنے کے لیے پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے
اپنے دوسرے بندوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے پیدا کیا ہے. کتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ کوئی ضرورت مند اپنی ضرورت کو لے کر ہمارے پاس آئے اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں کہ ہم اس کی ضرورت پوری کر دیں. کتنی خوش نصیبی کی بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کچھ بندوں کو اللہ نے اس کام کے لیے مخصوص کر دیا ہوتا ہے. وَيَفْزَعُ النَّاسَ إِلَيْهِمْ، لوگ اپنی ضرورتیں ان کی طرف لے کر آتے ہیں، لوگ اپنی حاجتیں اور ضرورتیں ان کے پاس لے کر آتے ہیں اور اپنی حاجتیں اور ضرورتیں ان کے سامنے رکھتے ہیں کہ بھئی میری فلاں مشکل ہے، پریشانی ہے. یہ اپنے مال سے اپنی کوششوں سے اس کی ضرورتوں کو پوری کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں اولئک الآمنون من عذاب اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے عذاب سے محفوظ اور مامون رہنے والے ہیں. اللہ کے عذاب سے محفوظ رہنے کا ذریعہ اور دنیا اور آخرت کی ذلت و رسوائیوں اور ناکامیوں سے محفوظ رہنے کا ذریعہ، آخرت میں کامیابی اور اللہ کی مدد و نصرت کا ذریعہ اپنے مسلمان بھائیوں، تکلیف دہ پریشان حال مصیبت زداؤں پر ترس کھانا، ان کی پریشانی اور تکلیف کا احساس کرنا، یہ بہت بڑا عمل ہے. آج ہمارے اندر سے انسانیت تقریباً ختم ہو چکی ہے، احساس انسانیت بھی ختم ہو چکا ہے. کسی کی تکلیف کو دیکھ کر اس کی تکلیف کو محسوس کرنا، اس کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے کوشش کرنا، یہ احساس تھا، انسانیت کا احساس تھا، یہ تو ہمارے اندر سے تقریباً ختم ہو چکا ہے، مٹ چکا ہے. جبکہ احادیث سے معلوم چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل بہت پسند ہے. ایک اور حدیث میں ہے کہ اللہ کی کچھ برگزیدہ بندے ایسے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے کچھ بندوں کو مخصوص کیا ہے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے کچھ مال دیا ہوا ہے، مال دیا ہے، اور وہ مال اللہ تعالیٰ نے ان کو اس لیے دیا ہے کہ لوگ ان کے پاس آئیں گے اپنی ضرورتیں لے کر، یہ ان کی ضرورتوں کو پورا کریں گے. اللہ تعالیٰ نے اپنے کچھ بندوں کو نعمتیں اس لیے دی ہیں کہ لوگ ان کے پاس اپنی ضرورتیں لے کر آئیں گے اور یہ ان کی ضرورتیں پوری کریں گے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یقرہم فیہا ما یبذلونہا، لوگ ان کی طرف آئیں گے اور اپنی ضرورتیں بولیں گے، یہ ان پر خرچ کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کی نعمتوں کو برقرار رکھیں گے، اللہ تعالیٰ ان کی دی ہوئی دولت کو برقرار رکھیں گے. فَإِذَا مَنَعُوهَا نَزَعَهَا مِنْهُمْ فَحَوْلَهَا إِلَى غَيْرِهِمْ. پھر ایسا ہوگا کہ لوگ جب ان کے پاس زیادہ آئیں گے، صبح شام لوگ آئیں گے اور ان سے اپنی ضرورتوں کا کہیں گے تو یہ تنگ آ جائیں گے، اور جب یہ تنگ آ جائیں گے تو تنگ آ کر یہ کہیں گے نتیجہ کہ اب میں کسی کو نہیں دوں گا، اب میرے پاس بہت لوگ آتے ہیں میں کسی کو نہیں دوں گا. تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ بھی ان کے اس ارادے کے بعد ان سے اپنی نعمتوں کو چھین لیں گے. اللہ تعالیٰ بھی ان کے اس ارادے کے بعد، یعنی جب تک یہ دے رہے تھے اللہ تعالیٰ بھی ان کو دے رہے تھے، اور جب انہوں نے دینے کو اور لوگوں کے کہنے کو برا سمجھا اور لوگ ان سے اپنی ضرورت اور حاجتوں کا اظہار کرتے ان کو برا لگتا، اللہ تعالیٰ نے بھی ان سے لے لیا، اللہ تعالیٰ نے بھی ان سے لے لیا. قرآن کریم میں بھی اس سے متعلق ایک واقعہ ہے کہ ایک باغ والے تھے، 29 پارے سورہ قلم میں واقعہ ہے کہ وہ باغ ایک سخی آدمی کا تھا. اس سخی آدمی کا یہ معمول تھا کہ جب اس کے باغ کی کٹائی ہوتی تھی تو وہ کٹائی کے وقت بہت سارے غرباء اور فقراء کو دعوت دیا کرتا تھا کہ بھائی آج میرے باغ کی کٹائی ہو رہی ہے، سب آ جانا، اور اپنے مال کا ایک بڑا حصہ غرباء اور فقراء پہ خرچ کر دیا کرتا تھا خوشی خوشی. اور اس کو اس کی واضح برکتیں ملتی تھیں کہ جو اس کا باغ تھا وہ بڑا ہرا بھرا اور اس میں موسم کے پھل اور دیگر چیزیں بڑی وافر مقدار میں نکلا کرتی تھی. تو وہ اس کا یہ معمول تھا. جب اس کے باغ کی کٹائی ہوتی تھی تو فقراء اور غرباء کی ایک کثیر تعداد میں لوگ جمع ہو جایا کرتے تھے کہ آج اس کے باغ کی کٹائی ہے اور وہ خوب ہمیں دے گا. اس کا یہ ہمیشہ کا معمول تھا. جب اس کا انتقال ہوا تو اس کے بیٹوں نے دیکھا، انتقال کے بعد بیٹوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ابا تو بے وقوف تھے، ابا تو بے وقوف تھے، اور ابا نے اپنی ساری آمدنی اس طرح غرباء پہ لٹائی، ہم یہ کام نہیں کریں گے. بیٹوں نے اپنی بے وقوفی کو ابا کی طرف منسوب کر دیا اور ابا کی عقل مندی کو بے وقوفی کہا اور اپنے لیے نادانی کا کام کر بیٹھے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ جب ان کی باغ کی کٹائی کا وقت آیا تو ان سب بھائیوں نے رات کو مشورہ کیا کہ صبح صبح اندھیرے میں جا کر باغ کی کٹائی کریں گے.
صبح صبح اندھیرے میں جائیں گے تاکہ کوئی آ نہ سکے، تاکہ کوئی مانگنے والا آئے نا، اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا. صبح صبح جائیں گے، جلدی جلدی باغ کی آمدنی جمع کریں گے ساری، اور سب جمع کر کے گھر اٹھا کر لے آئیں گے. تو اس لیے انہوں نے رات کے کسی وقت میں بھائی جمع ہوئے اور باغ کی طرف روانہ ہوئے کہ بس کٹائی کرنی ہے آج. جب وہ اپنے باغ کے قریب پہنچے تو ان کو باغ نہیں مل رہا. قرآن کریم میں ہے فلما رأوها قالوا انا لضالون بل نحن محرومون قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون. اللہ نے تفصیل سے آیتیں اتاری ہیں. تو وہ باغ تلاش کرتے کرتے وہ اپنے باغ کی جگہ جب پہنچے تو دیکھا وہاں تو باغ ہی نہیں ہے. جو شام میں گئے تھے پانی وانی لگا کر گئے تھے تو باغ تو ہرا بھرا تھا، اور اب دیکھ رہے ہیں کہ باغ ہی نہیں ہے، صفحہ ہستی سے مٹا ہوا ہے. تو وہ ایک دوسرے کو کہنے لگے ہم صحیح جگہ پر آئے ہیں غلط جگہ پر آ گئے ہیں، کسی اور باغ کی جگہ پہ تو نہیں آ گئے. تو وہ کہنے نہیں، جگہ تو وہی ہے، جگہ تو وہی ہے. پھر ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ باغ بھی وہی ہے، جگہ بھی وہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے رات کے کسی وقت اوپر سے ایک آندھی بھیجی جس نے ان کی پورے باغ کی ہری بھری آمدنی کو ختم کر کے اس کو کوڑا اور بھوسا بنا دیا. اور پھر وہ ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے کہ تم نے یہ کہا تھا. اب وہ بھائی آپس میں تم نے یہ کہا تھا، ابا جو کرتے تھے صحیح کرتے تھے، تم نے کہا تھا ابا غلط کر رہے ہیں. تو انسان کی جب نیتیں بدلا کرتی ہیں تو جو اس کے آنے کی آمدنی کے ذرائع ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ دے رہے ہوتے ہیں، وہ بند ہو جاتے ہیں. جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص نے آ کر اپنے بھائی کی شکایت کری، یہ تو کچھ کماتا نہیں ہے، محنت ہی نہیں کرتا، ساری محنت تو میں کرتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھایا، ارے بھائی یہ نیک انسان ہے، ہو سکتا ہے اس کی برکت سے تیری بھی روزی چل رہی ہو. ارے بھائی یہ نیک انسان ہے، ہو سکتا ہے اس کی برکت سے تیری بھی روزی چل رہی ہو. ابو مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ ان کی بیوی نے انہیں 2 درہم دیے کہ آٹا خرید کر لے آئیں، گھر میں کھانے کو نہیں ہے. ابو مسلم کی بیوی نے ان کو 2 درہم دیے اور کہا کہ آٹا خرید کے لے آئیں، آٹا نہیں ہے گھر میں. انہوں نے اپنے خادم کو ساتھ لیا اور آٹا لینے کے لیے چلے گئے. راستے میں کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی، انہوں نے ابو مسلم کو دیکھا کہ بڑے نیک انسان ہیں. کہا کہ یا ابا مسلم نشکو الی اللہ وَإِلَيْكَ الْجُوعُ الْيَوْمَ. اے ابو مسلم، آج ہم اللہ کے سامنے اور آپ کے سامنے اپنی بھوک کی شکایت کرتے ہیں، ہم بہت دنوں سے بھوکے ہیں. ابو مسلم نے 1 درہم اٹھایا، دے دیا، 1 درہم اٹھا کر ان کو دے دیا. پھر آگے بڑھے اور لوگوں سے ملاقات ہوئی، انہوں نے بھی کہا کہ اے ابو مسلم تم بڑے اچھے انسان ہو، لیکن ہماری بھوک سے ہمارا برا حال ہے، کچھ کھانے کو دے دو. 1 درہم اور دے دیا. اب جو خادم تھا ساتھ، جو آٹا اٹھانے کے لیے ساتھ چلا تھا گھر سے، اس کو کہا کہ تم گھر چلو. وہ گھر آیا تو گھر میں جو ابو مسلم کی بیوی تھی، انہوں نے پوچھا خادم سے کہ وہ آٹا کہاں ہے. اتنے میں ابو مسلم بھی گھر آ گئے. بیوی نے ان سے بھی یہ سوال کیا کہ آٹے کے لیے میں نے 2 درہم دیے تھے، کھانے کو کچھ نہیں. آپ نے کہاں وہ 2 درہم کر دیے، آٹا تو آیا نہیں، آپ لوگ آگے خالی ہاتھ. ابو مسلم نے بڑا پیارا جواب دیا، استقرضنی ایاہ من لا اقدر علی ذکرہ لکثرت احسانہ الیہ. کہ یہ 2 درہم مجھ سے ایسی ذات نے بطور قرض مانگے کہ میں نے ان کے کثرت احسان کے سبب انہیں منع نہیں کیا، میں نے درہم دے دیے. ابو مسلم کیا کہنے لگے کہ 2 درہم مجھ سے ایک ایسی ذات نے مانگے ہیں بطور قرض کے، میں نے اس ذات کے مجھ پر احسانات بہت ہیں، میں نے دے دیے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کون ہے جو ہمیں قرض حسنہ دے گا، پھر ہم اس کو بڑا چڑھا کر واپس کر دیں گے. فیضاعفہ لہ، ہم اس کو ڈبل دگنا کر کے واپس کریں گے. تو ابو مسلم نے بھی یہی بات کہی اپنی بیوی سے کہ ایک ایسی ذات نے مجھ سے مانگے، میں نے اس کو دے دیے. یہ بات ختم ہوئی، گھر والی تھوڑی سی ناراض ہوئی. ابو مسلم نماز کے لیے تشریف لے گئے، نیک انسان تھے. نماز کے لیے گئے تو وہاں دیکھا کہ مسجد میں ایک آدمی تھیلی لے کر ابو مسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور تھیلی ابو مسلم کے حوالے کر دی. ابو مسلم نے جب تھیلی کھول کر دیکھا تو اس میں 30 دینار تھے، اس میں 30 دینار تھے. 2 دینار دیے اور اللہ تعالی نے 30 دینار ان کو واپس لوٹا دی. یہ ہوتا ہے قرضہ دینا اور قرضہ لوٹا دینا. اور وہ ان پیسوں سے آٹا اور دیگر کھانے کی چیزیں خرید کر مزدوروں کے ذریعے، اس دور میں 30 درہم بہت تھے، مزدوروں کے ذریعے ان چیزوں کو اٹھا کر گھر لے کر آئے. بیوی نے جب ساری چیزیں دیکھی تو پوچھا من این ھذا، یہ اتنا سارا سامان تو 2 درہم میں نہیں آتا.
یہ اتنا سارا سامان تو 2 درہم میں نہیں آتا، یہ کہاں سے لے کر آئے؟ ابو مسلم نے پھر جواب دیا، یہ اس ذات کی طرف سے ہیں جسے میں نے 2 درہم قرض دیے تھے، یعنی میں نے وہ 2 درہم اللہ کو قرض دیے تھے، اس ذات عالی نے مجھے اس کا بہترین بدلہ 30 دینار کی شکل میں واپس کر دیا۔ یہ اللہ کی طرف سے انعام تھا۔ ان حق ھذا لعظیم، ان کی بیوی کہنے لگی بس تم آئندہ بھی ایسی ذات کو قرض دیتے رہنا۔ تو بھئی یہ رمضان کا مہینہ جو ہے نا، اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شہر المواسات، غم خواری کا مہینہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کا نام دیا ہے، ایک تو اس مہینے کا نام ہے شہر اللہ کا مہینہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کا ایک نام اور بتایا ہے شہر المواسات، ہمدردی کا مہینہ، غم خواری کا مہینہ، کسی تکلیف دہ پریشان حال کے کام آنے کا مہینہ۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پورے سال کی سخاوت اور خرچ ایک طرف تھا، یعنی پورے سال آپ اتنا خرچ نہیں کرتے تھے جتنا رمضان کے مہینے میں خرچ کیا کرتے تھے۔ اس لیے اپنے مال کو اگر بڑھانا چاہتے ہیں اور اپنے مال کی حفاظت چاہتے ہیں اور اپنے مال کو مصیبت اور آفتوں سے محفوظ دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنے مال میں سے اللہ کے راستے میں غرباء اور فقراء میں خوب خرچ کیا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا حسنوا اموالکم بالزکاۃ، اپنے مالوں کی حفاظت کرو زکوٰۃ اور صدقات میں نکال کر۔ جس قدر ہمارا مال اس میں سے زکوٰۃ نکلے گی، صدقے نکلیں گے، غرباء اور فقراء کی مدد ہوگی، اتنا ہی ہمارا مال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق محفوظ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم